السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات، عظمت و کبریائی، بڑائی، شہنشائی، مشکل کشائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد کے بعد ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، نیر بطحا، زینت کعبہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ انشاءاللہ، سارے کہتے ہیں انشاءاللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک، طاہر اور مطہر ذات کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد ذی وقار بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین کی کلام مقدس میں سے ایک چھوٹی سی صورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے شرح صدر سے کتاب و سنت کے مطابق اس کا معنی، مطلب اور مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرما کے ہماری بخشش، ہدایت اور اللہ نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ یہ جو صورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے انتہائی چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اپنے معانی، اپنے مطالب، اپنے مفاہیم کے اعتبار سے یہ جامع ترین صورت ہے۔ اس کی جامعیت کو سمجھنے کے لیے امام شافعی علیہ رحمہ کا وہ قول آپ سن لیں کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان بندہ اس صورت کو مضبوطی سے تھام لے، اس کے علم کو حاصل کر لے، اس کا ادراک کر لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ مطلب کیا ہے کہ اس صورت کو پڑھ لے اور اس کے معانی کو سمجھ لے، اس میں جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں اس کا پابند ہو جائے تو یہ اس کو جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہو جائے گی، اور جہنم سے، اس کے عذابات سے، اس کی ہولناکیوں سے بچانے کا باعث اور سبب بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھا کے فرمایا والعصر، عصر کے وقت کی قسم یا زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے، قسم اٹھا کے اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اچھا آپ بتائیں کہ اگر قسم اٹھانے کے بغیر، قسم اٹھائے بغیر اللہ رب العالمین کوئی بات کریں تو اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ شک نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کی بات میں شک کرے گا اس کا ایمان برباد ہو جائے گا، اس کا ایمان تباہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھانے کے بغیر بھی بات کریں تو اللہ کی بات برحق ہے، سچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہیں قسم اٹھا سکتے ہیں۔ تو اللہ جب قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قسم کے بعد جو چیز اللہ رب العالمین بیان کریں گے، جو دعویٰ بیان ہوگا، جو احکام بیان ہوں گے،
ان کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کو ان کی اہمیت بتانے کے لیے کہ کتنا عظیم رب ہے، جس قدر عظیم رب ہے اس نے جس چیز پر قسم اٹھائی ہے وہ کس قدر عظیم ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کے فرمایا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں لے جانے والی کلاس کا نصاب بیان فرمایا ہے، اس لیے یہ اتنی اہم ترین ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے جنت میں لے جانے والی کلاس کا نصاب۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، معانی کے اعتبار سے سارے کے سارے کتاب و سنت کو، سارے دین کو، شریعت اسلامیہ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ ساری انسانیت خسارہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ نفع فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی جنت کا حصول ہے، اس کی نعمتوں کو پا لینا ہے۔ تو قسم اٹھا کے فرمایا کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جنت کا نصاب ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بظاہر یہ چار چیزیں ہیں، بظاہر چار چیزیں ہیں۔ یہ جنت کا نصاب میں نے آپ کو بتایا ہے۔ نصاب کی اہمیت آپ سارے بہت اچھی جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے بچے بچیاں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کسی بچے نے میٹرک کا امتحان دینا ہے، اب مثال کے طور پہ گورنمنٹ پاکستان نے میٹرک کا امتحان دینے کے لیے 10 مضامین جو ہیں وہ رکھے ہیں کہ ان کو پاس کرے گا تو میٹرک کا امتحان جو ہے پاس ہوگا، سند ملے گی۔ اب ایک طالب علم ہے، وہ 9 مضامین میں بڑی اچھی تیاری کرتا ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے، تو 9 مضامین میں اس کے 80% نمبر آتے ہیں، 100 میں سے 80 نمبر آتے ہیں، اور ایک مضمون میں اس کے 30 نمبر آتے ہیں، وہ فیل ہو جاتا ہے، اس کی سیپلی آ جاتی ہے۔ آپ بتائیں کہ اس کو میٹرک کی سند مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ میٹرک کی سند اس کو نہیں ملے گی کیونکہ اس نے ایک مضمون کو پاس نہیں کیا، اس میں سے وہ فیل ہو گیا۔ تو سند حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری تھا کہ بے شک وہ 80% نمبر حاصل نہ کرتا، سارے مضامین میں سے 33%، 40% نمبر جو ہے وہ حاصل کر لیتا، لیکن 10 کے 10 مضامین میں سے اس کو سند مل جانے کی۔ اب 9 میں 80% ہیں، ایک میں 30% ہے، تو اس کو سند نہیں ملے گی۔ تو یہ جنت کا نصاب ہے، اس پہ ہم کو محنت کرنی ہے۔ اگر یہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہیں، اگر ہم ان میں پاس ہونے، سارے مضامین میں سے پاس ہونے والے نمبر حاصل کریں گے تو جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا، جنت میں اللہ رب العالمین کے مہمان بنیں گے، وگرنہ لمحہ فکریہ ہے پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان مضامین کو پاس کرنے میں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی الا الذین آمنوا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، آپ دیکھیں اس کا معنی کیا ہے، الا الذین آمنوا۔ اب جو بھی بندہ ساری کائنات میں جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے، وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ نہیں کہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں؟ ہر بندہ اس کا دعویٰ کرتا ہے، تو کیا جو دعویٰ کرے گا اس کو سچا سمجھ لیا جائے گا یا اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ الا الذین آمنوا کا معنی کیا ہے یہ ہم کس سے پوچھیں گے؟ ان سے پوچھیں گے جن کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما کے لگائی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن، یہ نصیحت، یہ ذکر نازل کیا ہے اس لیے کہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بتائیں کہ ان کی طرف نازل کیا ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہ ان کی ڈیوٹی اللہ رب العالمین ہے۔ آپ کی بتائی ہوئی تفسیر کے بغیر، آپ کی حدیث کے بغیر بندہ قرآن کی آیت کو سمجھ سکتا نہیں ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ دو مشہور مثالیں جو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہماری تو زبان ہی عربی نہیں ہے نا، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی زبان عربی تھی، قرآن والی زبان تھی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے بغیر، آپ کی حدیث کے بغیر قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی نا، تو مسافر صحابی جو جنبی ہوا تھا اس نے کیا کیا؟ پانی تلاش کیا، پانی نہیں ملا، اس نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا کہ جنبی بندہ ہو جاتا ہے تو پانی سر سے لے کے پاؤں تک بہایا جاتا ہے، سارے جسم کو گیلا کیا جاتا ہے، تو لہذا مٹی بھی سارے جسم پہ پہنچائی جاتی ہوگی، تو اس نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کو بتایا، تو آپ نے پھر تیمم کا طریقہ بتایا کہ تیمم کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ سارے جسم پہ جو ہے وہ مٹی کو ملتے، آپ نے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان کو اپنے چہرے پر ملا، اور پھر یہ الٹا ہاتھ اس پر اور اس پر یوں مارے، آپ نے فرمایا یہ تیمم ہے۔ یہی وضو کے لیے، یہی غسل کے لیے کفایت کرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ پانی نہیں ملتا۔ پانی نہیں ملتا تلاش کیے باوجود، یا پھر پانی تو ہے لیکن بندے کے جسم پہ جو ہے وہ طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے پانی کو استعمال کرنے کی، بندہ بیمار ہے، ایسی بیماری ہے کہ پانی لگنے سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے، پھر بھی بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو باہر کیا اس آیت کا مطلب کس نے سمجھایا؟ عربی صحابی کو، قرآن والی زبان والے صحابی کو کس نے مطلب سمجھایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جب سحری کی آیت نازل ہوئی، صحابی نے اپنے پاس ایک سفید داغا رکھا، ایک کالا داغا رکھا، اور کھانا شروع کر دیا، چٹا دن چڑھ گیا وہ کھاتا رہا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس قرآن مجید کی آیت کا مطلب کیا ہے، داغے نہیں ہیں، ان دھاریوں سے مراد آسمان کی دھاریاں ہیں۔ تو باہر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر، آپ کی بتائی ہوئی تفسیر کے بغیر قرآن مجید سمجھ آ سکتا نہیں ہے۔ تو پھر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ الا الذین آمنوا کا معنی کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے لمبی حدیث ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، شدید سفید اس کے کپڑے تھے، شدید کالے رنگ کے اس کے بال تھے، سفر کے اثرات بھی نہیں تھے، اور ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گاؤں سے بندہ آئے یہاں پہ بیٹھے تو آپ اس کو جانتے ہیں، اگر کوئی باہر سے آیا ہے آپ میں سے اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، تو پھر سفر کے اثرات اس پر ہونے چاہیے۔ گرد و غبار جو سفر کر کے آیا ہے، اس سفر کی تھکاوٹ، کوئی نہ کوئی معاملہ ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہے، آپ جانتا بھی کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو ملا دیا اور دوزانو ہو کے بیٹھا، تشہد میں جس طرح ہم بیٹھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھا اور سوالات کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے سوال کیا، اخبرنی یا محمد عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ آپ نے فرمایا یہ کہ تو گواہی دے، شہادت دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، معبود برحق نہیں، معبود تو بڑے ہیں، معبود بڑے ہیں۔ معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس سے دعا کی جائے، جس کے دربار پہ نظر و نیاز کے چڑھاوے چڑھائے جائیں، جس کو کرنی برنی والا سمجھا جائے، جس کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جائے،
اور جس کے سامنے جھکا جائے وہ آپ کے ضلع میں تو بڑے ہیں، میں نے گجرات شہر میں ایک ایک گلی میں 3 دیکھے ہیں۔ معبود بڑے ہیں لیکن معبود برحق جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، جو سب کا خالق ہے، جو سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، جو صحیح معنوں میں سجدے کے لائق ہے، رکوع کے لائق ہے، قیام کے لائق ہے، اور دعا کے پکارنے کے لائق ہے، اور نظر و نیاز کے لائق ہے، وہ صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو آپ نے اسلام کی تعریف کیا بتائی؟ یہ کہ تو شہادت دے، گواہی دے، عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو نماز پڑھ اور زکوٰۃ ادا کر، رمضان آ جائے اس کے روزے رکھ، اللہ نے مال دیا ہے، طاقت دی ہے، اس کے راستے کی، بیت اللہ کی طرف جانے کی، تو پھر اس کا حج کر۔ یہ اسلام ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ مجھے یہ خبر دیجئے، یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے، یعنی کون سے اعمال کروں گا تو اپنے دعوے کے مطابق اللہ کو مطلوب اور مقصود مومن بن جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالخیر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزیں یہ بیان فرمائیں، 5 چیزیں اسلام والی بیان فرمائیں، کل یہ 11 چیزیں ہو گئی، یعنی یہ مل کر ایمان بنتا ہے۔ ان ساری چیزوں پر اقرار باللسان، یہ نہیں میں ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے فرشتوں کو مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، نبیوں کو مانتا ہوں، قیامت کے دن کو مانتا ہوں، اچھی اور بری تقدیر کو مانتا ہوں، صرف یہ کافی نہیں ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی کرنا، تصدیق بالقلب، اپنے دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح، اور اپنے اعضائے بدن کے ساتھ ان پر عمل کرنا۔ اب زبان کے ساتھ اقرار تو سارے کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہی پڑھتے ہیں۔ دل کے ساتھ تصدیق کون کرتا ہے؟ یہ کسی کا دل چیر کر دیکھا نہیں جا سکتا ہے، اور نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں، ہم ظاہر پہ حکم لگا سکتے ہیں۔ تو دوسری شک جو دل کے ساتھ تصدیق ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب بندہ اپنے اعضائے بدن کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو۔ ظاہر پر ہم حکم لگا سکتے ہیں، تو جب ظاہری اس کے اعمال کو دیکھیں گے کہ اپنے دعوے کے مطابق سارے اعمال وہ اسی طرح کرتا ہے جس بات کا اقرار کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے دعوے پہ سچا ہے، پھر وہ صحیح معنوں میں مومن بنتا ہے۔ الا الذین آمنوا، یہ 11 چیزیں، اور 11 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، یہ کہ تم اللہ پر ایمان رکھے۔ اب اختصار کے ساتھ آپ کو اس کی بھی وضاحت بتاتا ہوں کہ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ یہ تو ہم سارے کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے سارے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے وجود کو ماننا۔ اللہ کے بڑے بے شمار لوگ آپ کے معاشرے میں، آپ کے پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، یہ سارا کچھ اپنی طرف سے کرتے ہیں، اپنے آپ یہ سب کچھ بن گیا ہے۔ یہ عقیدہ شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے، اللہ کے وجود کو ماننا۔ اس کے بعد اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمان کے اوپر عرش پر ہے، اس بات کا عقیدہ رکھنا۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پہ ہیں؟ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اپنے دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی معیت کے اعتبار سے، اپنی نصرت اور مدد کرنے کے اعتبار سے اپنے بندے کی، وہ اپنے ہر بندے کے ساتھ ہے، اپنی ساری مخلوق کے ساتھ، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے۔ یہ بھی آپ کو اپنے معاشرے میں بے شمار لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ملیں گے جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ ہے، اللہ ہر چیز میں ہے، ہر شخص میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے۔ یہ بھی کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کے حدیث ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا جو آسمان،
اگر ہر جگہ پہ ہیں پھر کہاں سے آتے ہیں اور کہاں آتے ہیں؟ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں، رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا فهو مکتوب عنده فوق العرش۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے لوح محفوظ، جو جس پہ اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر لکھی ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ اس کے پاس عرش پر ہے۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، وہ صحابی نے اپنے لونڈی کو تھپڑ مارا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے یہ بات پیش کی کہ میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کو آزاد کر دوں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ۔ اس کو پاس لایا گیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمانوں پر ہے۔ آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صحیح مسلم میں محفوظ ہیں، آپ نے فرمایا یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مومن بندے کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ تو اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننا، یہ ایمان ہے۔ صرف اللہ کو ماننا، میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ مقصود اور مطلوب اللہ رب العالمین کو جو ایمان ہے وہ نہیں ہے۔ یہ اقرار کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود اور مطلوب مومن ہے بندہ، وہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند رہنا، اللہ رب العالمین کی منہیات سے اجتناب کرنا، اپنے تمام تر مسائل میں اللہ رب العالمین کے حکم کو دیکھنا کہ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم کیا دیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جن سے منع فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اللہ رب العالمین کی منہیات سے اجتناب کرنا، یہ اللہ رب العالمین پر ایمان ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان کس طرح کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ مشرکین مکہ کی طرح اگر کہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو فرشتوں پر ایمان نہیں ہے، پھر فرشتوں پر ایمان نہیں ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں لیکن ہماری طرح نہیں ہیں، اپنی من مرضیاں کرتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، جہاں پہ جس کو کھڑا کیا ہے، وہ منو ان ایک نقطے کی کمی کے بغیر جو ہے وہ اس کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر اپنے پر نہیں ہلاتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں اترتے ہیں، زمین سے اوپر نہیں چڑھتے ہیں۔ یہ عقیدہ فرشتوں کے بارے میں رکھنا، یہ فرشتوں پر ایمان ہے۔ اور اللہ کی کتابوں پر ایمان کہ جتنی کتابیں، جتنی تختیاں، جتنے صحیفے اللہ رب العالمین نے نازل کیے ہیں وہ سارے کے سارے منزل من اللہ تھے، اللہ کی طرف سے تھے، اللہ کے نازل کردہ تھے۔ ہم سب کو سچا مانتے ہیں، بے شک کسی نے اس میں تحریف کی ہے، اس کو بدل دیا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے معاشرے، خاندان، کنبے، قبیلے کے رسوم اور رواج کے مطابق اس کو بدل دیا، لیکن وہ حقیقتاً منزل من اللہ تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو نازل کیا تھا۔ وہ ساری سچی کتابیں، سچی شریعتیں تھیں، لیکن عمل کے اعتبار سے صرف اور صرف قرآن مجید پر عمل، قرآن مجید کے احکامات، اس کی منہیات کو دیکھنا۔ یہ نہیں کہ قرآن مجید پر ایمان کا دعویٰ تو ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، مسلمان ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، لیکن عمل کیسا ہے کہ ایک بڑا اچھا خوبصورت کپڑا لے کے اس کا غلاف سلائی کرواتا ہوں، اس کو اس میں بند کرتا ہوں، بڑی اچھی خوشبو خریدتا ہوں، اس کو لگاتا ہوں
اور گھر میں ساری جو سب سے اونچی جگہ ہے اس پہ اس کو رکھ دیتا ہوں، پھر اتارتا ہوں جب بیٹی کی شادی کرنی ہو اس کے سر پہ رکھنے کے، جب پنچایت میں جھوٹی قسم اٹھانی ہو وہاں پہ قسم اٹھانے کے لیے اس کو اتارتا ہوں۔ یہ قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ قرآن اس لیے نازل ہے، بیٹیوں کے سروں پہ رکھنے کے لیے قرآن نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی باعث برکت ہے۔ اگر یہ برکت والا معاملہ ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے سر پہ قرآن رکھ کے ان کو ہلا کر، اگر یہ برکت والا معاملہ ہوتا تو آپ کے صحابہ کرام اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے، اپنی بہنوں کی شادیاں کرتے تو وہ ان کے سروں پہ قرآن رکھتے۔ قرآن کی ہم سے بڑی بہت زیادہ تعظیم وہ لوگ کرتے تھے، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کے سروں پہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ غلاف میں اچھی خوشبو لگا کے گھر سے سب سے اوپر والی جگہ پہ نہیں رکھتے تھے، وہ اس کو پڑھتے تھے۔ آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، آپ اپنے معاشرے میں کسی اسکول کو، کالج کو، یونیورسٹی کو دیکھیں کہ جہاں پہ انگلش کی کتاب پڑھائی جاتی ہو، ریڈنگ کروائی جاتی ہو، ٹرانسلیشن نہ کروائی جاتی ہو۔ انگلش ہماری زبان نہیں ہے، کتاب ہم پڑھتے ہیں ایگزام دینے کے لیے، امتحان دینے کے لیے۔ اگر آپ ٹرانسلیشن کے بغیر طالب علم کو کتاب پڑھائیں گے، ریڈنگ کروا دیں گے، جس دن کوسچن پیپر اس کے سامنے آئے گا وہ ریڈنگ تو کر لے گا، اس کو یہ نہیں پتا مجھ سے پوچھا کیا گیا ہے، میں نے اس کا جواب کیا دینا ہے۔ جواب آتا بھی ہوا تو وہ جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ وہ سوال کو سمجھ نہیں سکا کہ سوال میں پوچھا کیا گیا ہے۔ تو یہ کتاب، یہ قرآن مجید، یہ ہمارے امتحان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ زندگی گزارنے کا طور طریقہ، کہتے ہیں نا قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہماری زندگی کے تمام تر اصول، قواعد جو ہیں وہ قرآن مجید میں منقول ہیں۔ ہماری زندگی میں جو بھی مسئلہ درپیش ہو اس کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو پھر اپنے تمام تر مسائل میں قرآن مجید کو دیکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا، اس کے معانی، مطالب اور مفاہیم کا ادراک کرنا، اس کو سمجھنا، یہ قرآن پر ایمان ہے۔ قرآن مجید کے میرے اور آپ پر، سب پر، ہر اس بندے پر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے، اس پر 3 حق ہیں، صرف علماء پہ نہیں، حفاظ پہ نہیں، ائمہ پہ نہیں، خطباء پہ نہیں، مفتیان پہ نہیں، ہر اس بندے پہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہے۔ 3 حق ہیں۔ سب سے پہلا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا، اس کے مطالب، مفاہیم، احکامات، منہیات کا ادراک کرنا۔ دلیل اس کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دین کو سیکھے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، اس کے احکامات، منہیات کو سمجھے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کریں، اپنے علم کے مطابق، اپنے سیکھے کے مطابق قرآن مجید پر عمل کریں۔ دلیل اس کی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عملوں کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ اپنے علم کے مطابق، اپنے سیکھے ہوئے کے مطابق عمل کریں، یہ دوسرا حق ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید پر ایمان لانے والوں کا، دعویٰ کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ اور تیسرا حق، جو علم پڑھا ہے اس کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تبلیغ کرنا، دوسروں تک پہنچانا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، جس کے پاس مجھ سے ایک آیت بھی پہنچی ہے، ایک حدیث بھی پہنچی ہے، وہ بھی اس کو آگے پہنچائے۔ آپ بتائیں، علماء کے پاس ایک آیت کا علم ہوتا ہے، مفتیان کے پاس، خطباء کے پاس، ائمہ مساجد کے پاس ایک آیت کا علم ہوتا ہے۔ یہ کس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو مجھ سے ایک آیت بھی پہنچی ہے، یہ سارے امتیوں کو پیغام ہے، سارے امتیوں کو حکم ہے۔ ہر اس بندے کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، اس کو یہ حکم ہے کہ ایک آیت بھی مجھ سے پہنچی ہے اس کی بھی تبلیغ کرنی ہے، اس کو لے کر نکلنا ہے۔ یہ قرآن مجید کے 3 حق ہیں، جو ان تینوں حقوں کو پورا کرتا ہے وہ اپنے دعوے میں سچا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان کس طرح؟ کہ جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول اللہ رب العالمین نے مبعوث کیے ہیں، دنیا میں بھیجے ہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے، لوگوں کو
جو ہے حق کا پیغام دینے کے لیے جتنے بھی انبیاء، جتنے رسول اللہ رب العالمین نے بھیجے ہیں، وہ سارے کے سارے سچے تھے، سارے اللہ کے مبعوث کردہ تھے، اللہ کے چنیدہ بندے تھے، اور سارے کے سارے سچے نبی تھے۔ یہ عقیدہ رکھنا، ان کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے یا کہ نہیں ہے؟ چند ایک انبیاء علیہ السلام کا کتاب و سنت میں ذکر ہے، بے شمار کا نہیں ہے، بے شمار کا نہیں ہے، چند ایک کا ہے۔ تو جن کا ذکر ہے ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سچے تھے، اللہ کی طرف سے تھے، اور جن کا ذکر نہیں ہے ان کو بھی ہم سچا سمجھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے مبعوث کردہ سمجھتے ہیں۔ یہ ہے انبیاء پر ایمان۔ اور عمل کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، آپ کی تعلیمات پر ایمان رکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا عملی مصداق بننا، کہ جو رسول نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس چیز سے اس نے روک دیا ہے اس کو چھوڑ دو، بے شک معاشرہ، خاندان، کنبہ، قبیلہ، سارے لوگوں کو ناراض کرنا پڑے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ بات بنا کے آپ کو نہیں بتانے لگا، حقیقت میں کئی لوگوں کو دعوت دی، بھائی یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، کہتا ہے مجھے پتا ہے، میں نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے، طریقہ آپ کا یہی ہے، دین یہی ہے، حدیث یہی ہے، شریعت یہی ہے، لیکن جس سکول میں میں ہوں وہاں پہ یہ رواج نہیں ہے، چونکہ میری یہ مجبوری ہے، چنانچہ میری یہ مجبوری ہے۔ یہ ساری چیزیں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ اللہ کی قسم بندے کو دین سے دور کرتی ہے، صراط مستقیم سے ہٹا کر خطوات الشیطان پہ لاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے پھر کوئی چونکہ چنانچہ نہیں، پھر اگرچہ مگرچہ نہیں ہے، پھر ساری کائنات ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں میرا خاندان ناراض ہوگا، کنبہ قبیلہ ناراض ہوگا، معاشرہ ناراض ہوگا، سکول والے ناراض ہو جائیں گے، دفتر والے ناراض، ابھی کسی نے یہ سوچا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوگا؟ اور اللہ کے بندو یہ سارے ناراض ہو گئے، زندگی پھر بھی گزر جانی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، حوض کوثر پہ جام کوثر نہ پلایا، مجھے اور آپ کو بازو پکڑ کے کوئی جنت میں لے جانے والا نہیں ہے۔ تو جنہوں نے حقیقی زندگی کو سنوارنا ہے، وہاں پہ جنہوں نے جنت میں لے کے جانا ہے، ان کی بات کو ماننا ضروری ہے یا خاندان کنبے قبیلے کی بات کو ماننا ضروری ہے؟ یہ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی وہ بہت بھاری ہے، وہ بہت مہنگی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا، آپ کی منع کردہ چیزوں سے منع ہونا، اس آیت کا مصداق بننا کہ جو آپ نے دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ ایک حدیث سنا دوں، ایک حدیث سنا دوں، صرف ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سے یہ بھی ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، ہے کہ نہیں؟ آپ سے محبت کرنا یہ آپ پر ایمان لانے کا ایک جز ہے، یہ اہم ترین تقاضا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، ہم ہی محبت کرتے ہیں، ہمارے علاوہ تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ ہر بندے کے نزدیک اس کے علاوہ باقی سارے گستاخ رسول ہوتے ہیں، صرف وہی ایک محب رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر اس کو سامنے رکھ کے میں نے اپنا محبت کا لیول چیک کرنا ہے اور آپ نے اپنا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق جتنی حدیثیں آپ کو اب تک سنائی ہیں ساری صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے رسول کون سا عمل ہے جو اللہ کو محبوب نہیں احب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی میں کون سا عمل کروں تو اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ بن جاؤں؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، ایک روایت میں الصلاۃ فی اول وقتها،
نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا یہ اللہ کو احب عمل ہے، سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، سب سے زیادہ۔ اب میں اور آپ اپنی اپنی محبت چیک کریں۔ اللہ، رمضان گزر جانا ہے، اس کے بعد محبتیں چیک ہونی ہیں شوال کی پہلی فجر کی نماز میں کہ کون کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آواز آتی ہے کامیابی کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑے کے گھر سے پکار آ رہی ہے کہ ادھر آ جاؤ۔ اب آپ اپنے موبائل میں مصروف ہیں، کمپیوٹر پہ مصروف ہیں، دکان میں مصروف ہیں، کھیت و کھلیان میں مصروف ہیں۔ اگر تو آپ نے اس ساری مصروفیات کو بند کر کے، ٹھپ کر کے، ترک کر کے اللہ کے گھر کی آواز پہ لبیک کہا اور نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کا راستہ پکڑ لیا، تو آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اگر معاملہ اس کے برابر